آپ نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو کبھی شرم آتی ہے نعرہ لگاتے ہوئے؟ کبھی شرم نہیں آتی۔ شرم وہ کرے اپنے آقاؤں کا نام لینے میں جن کے آقاؤں نے کہیں انہیں شرمندہ کیا ہو۔ ہمیں ہمارے مولا نے کہیں شرمندہ ہی نہیں کیا، اسی لیے ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ نہ تو علی نے ہمیں جنگ میں شرمندہ کیا، نہ علی نے ہمیں محراب میں شرمندہ کیا۔ ہم دنیا سے کہہ سکتے ہیں کہ علی کے بجائے علی محراب میں آ کے عبادت کرتے ہیں تو علی سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، اور جب علی تلوار چلاتے ہیں تو علی سے بڑا تلوار دھنی کوئی نہیں ہے۔ ہم دنیا سے کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایسے ایسے بڑے بڑے لیڈر ہوں جن کے پاس تخت ہو، جن کے پاس تاج ہو، مگر وہ تاج، اس تاج کو علی لے کے کیا کرے جب علی کو خدائی اور ٹوکر میں رکھتا ہو؟ جو علی خدائی کو پسند نہ کرتا ہو، لوگ اسے خدا کہیں، وہ کسی کی دی ہوئی حکومت کو کیا پسند کرے گا؟ جب حضرت علی سے میرے پاس میں آ کے کہا یا علی حکومت دے دیجیے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں زر و جواہرات ہیں، اس میں نعمتیں ہیں، اس میں بہت ساری دنیا ہے، یا علی دے دیجیے، تو سامنے ایک بکری کھڑی تھی جس کی ناک سے پانی بہ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا ابن عباس اس بکری کے ناک کے پانی کو دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہ تمہاری اس خلافت کی حقیقت مجھ علی کے نظروں میں اس سے بھی کمتر ہے۔ علی اسے کیوں لے کہ جس کی اہمیت علی کے نظروں میں اتنی کمتر ہو۔ اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں اپنے مولا کا نام لے کے پہچانے جاتے ہیں، عزت ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے۔ اور اب تو علی کے چاہنے والوں نے اور علی کے بلکہ اہل بیت کے نمائندہ علماء نے دنیا میں وہ عزت سے سربلند کیا ہے کہ ہم خود میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایران والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ایران کا ساتھ کہتے ہیں۔ اور ایران جو ہے ہماری لیڈرشپ موجود ہے، ہمارا لیڈر ایران میں موجود ہے جو مظلوم کا ساتھ دینے والا ہے، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو کبھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آئی سپورٹ اسرائیل، وہ کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، جب یہ حربہ زربی کا مسئلہ ختم ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے سپورٹ کیا ہے جو بچوں کو مار رہا تھا، تم نے اسے سپورٹ کیا تھا جو بیوہ بنا رہا تھا، اسے سپورٹ کیا جو زمینیں چھین رہا تھا، تو پھر منہ دکھانے کے قابل اس کا نہیں رہتا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں عزت ہے اس چیز کی، اس میں عظمت ہے کہ ہمیں ایسے لیڈر ملے ہیں، ایسے علماء ملے ہیں۔ آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا، اگر تصویر ہاتھ میں آئے آپ کے چہرے میں تصویر ذہن میں چل کے تو بتائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا شکر اس بات پہ کرنا کہ ایسے مراج تقلید آپ کو دیے ہیں جو ان کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں، ورنہ ایسے ایسے لیڈر دنیا کے پاس ایسے ایسے علماء ہیں کہ جن کسی کی ایک آنکھ نہیں، کسی کے دونوں آنکھیں نہیں، کوئی آنکھوں کا اندھا ہے، کوئی نصیب کا اندھا ہے، قرآن یاد ہو گیا مگر آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو ایک تبرہ ایک چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کائنات میں سر اٹھا کے دی، کوئی کائنات میں سر اٹھا کے دی۔ علی کے دامن میں کوئی دھبا نہیں دکھا سکتا، اور دشمن علی میں کوئی کمال نہیں دکھا سکتا۔ سلام میرے نبی محمد۔ قریب قبر نبی جب اندھیرا پایا گیا، نجف کے صحن میں جشن نبی منایا گیا۔ نہیں پہنچے نہیں آپ۔ قریب قبر نبی جب اندھیرا پایا گیا، اور نہیں پہنچائے گا نہیں۔ قریب قبر نبی، میں نے کہا تبرہ بھی آتی کہا ہے کسی اور کے استعمال سلامت ہے۔ قریب قبر نبی جو سمجھ رہا ہے تو بتا دے، قریب قبر نبی جب اندھیرا پایا گیا، زندہ باد سلامت ہے۔ قریب قبر نبی جب اندھیرا پایا گیا، نجف کے صحن میں ذکر نبی منایا گیا۔ یہ کبھی شاید بہت بڑی بات ہے، یہ دو شعر میں پورا مصرع پورا مجلس ہو جاتی ہے۔ قریب قبر نبی جب اندھیرا، اندھیرے ہیں دو اندھیرے موجود ہیں۔ قریب قبر نبی جب اندھیرا پایا گیا، برابر میں نجف کے صحن میں جشن نبی،
ذکر نبی بنایا گیا. سمجھ جائیے. پکارا چیخ کے شیطان مل گئی منزل, گھما پھرا کے جب اس کو سقیفہ لایا گیا. زندہ باد سیوا کرے. مل گئی منزل, گھما پھرا کے جب اس کو پتہ نہیں ہے آپ کے سمجھ میں منایا تو کرتا ہے آپ کی کہتے ہیں داد دو کے دن شروع ہوتے بہت بڑی رہی ہے. گھما پھرا کے جب اس کو سمجھ میں آ گیا اعجاز مجلس سرور, سمجھ میں آ گیا اعجاز مجلس سرور, جب انبیاء کے برابر ہمیں دکھایا گیا. کے برابر ہمیں دکھایا گیا. جہاں پہ بیٹھیں گی, جہاں پہ بیٹھیں گی بنتے رسول مجلس میں. آسمان سے اٹھا شعر ہے. جہاں پہ بیٹھیں گی بنتے رسول مجلس میں, غلاف خانہ کعبہ وہیں بچھایا گیا. بیٹھیں گی بنت رسول مجلس میں, غلاف خانہ کعبہ وہیں بچھایا گیا. اس لیے تھوڑا سا ایسا شاید کرتے رہتے ہیں. وہاں پہ آنسو کے قطرے پر مل گئی جنت, جہاں نماز کے سجدوں کو آزمایا گیا. قدروں کو مل گئی جنت, جہاں نماز کے سجدوں کو آزمایا گیا. جہاں نماز کے سجدوں کو آزمایا گیا. نماز کے سجدوں میں شرط یہ ہے کہ دکھانے کے لیے نہ ہو, ورنہ منہ پہ مار دیتا ہے. مگر اشک عزائے حسینی بھی ہے کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو دکھانے کے لیے رو تاکہ سب قبول کیا جائے, تاکہ یہ عظمت فرش اعلیٰ کی عظمت تھوڑی سی تاکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہ آنسو کا قطرہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. کتنی عظمت ہے آپ کے بدن میں, کتنے اعضاء ہیں, آپ اس پر کوئی وزن کر سکتے ہیں, قیمت بیان کر سکتے ہیں ہاتھ کی. یہ کیا غلط بات ہے, نہیں کرتے ہو گیا بولنا نہیں سیکھا. اہمیت سمجھے. ہم ناشکر ہو گئے ہیں زندگی میں, جس کے پاس بہت کچھ ہونا اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھے جناب جس کے پاس نہ ہو. یہ رات کتنا سکون دیتی ہے, دن کی پریشانی سے پوچھیں. یہ دن کتنا کام آتا ہے, رات کتنا آتا ہے یہ پوچھیں. جب تک رات نہیں آتی دن کا احترام سمجھ میں نہیں آتا, اور جب دن نہیں آتا تب تک رات کی اہمیت سمجھ. ان سب نعمتوں کی اہمیت جب سمجھ میں آتی ہے, افسوس یہ ہے کہ جب یہ چلی جاتی. مولا علی کی عظمت لوگوں نے جب سمجھی جب غالب چلے. امام حسین کیا تھے, یہ جب سمجھے لوگ جب حسین ختم ہو. مسلم کیا ہے کہ مسلم کیا بہتر ہے, حسین آنے کو بہتر ہے مسلم کون ہوتا ہے. لیکن جب مسلم شہید ہو گئے تب لوگ سمجھے کہ مسلم کیا سمجھتے ہیں. ایسے آج ہمارے ہاتھوں میں آئے کا خام نہیں. آج شاید دنیا نہ سمجھ پائے کہ کیا دولت ہے ہمارے پاس, لیکن جب نہ رہے گی نا سب یہ ہے. نعمتوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب ہوتی تو قدردانی نہیں ہوتی. اس کہ آپ کے بدن میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ تھوڑا سا معرفت اگر پیدا ہوتا ہے گفتگو تو ہو گئی. معرفت اگر تھوڑا جاگ جائے ہمارے اندر کی تو ہمارے بڑا کچھ ریزن سے گزر جاتی ہے. ہم سے بڑے بڑے پیسے والے قبروں میں پڑے, ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی اسی کو ہو رہا تھا کہ کسی نے کہا, کسی مفکر نے, اس کا نام نمبر کے قابل نہیں مگر بات بہت اچھی ہے. اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز یہ ہے, خطرناک چیز دنیا کی ہے کہ انسان خوبصورت ترین ہونے کے باوجود, اس کو سمجھیے گا بھیجیں, دولت مند ترین ہونے کے باوجود
ताकतवर तरीन होने के बावजूद एक दिन मर जाएगा, एक दिन मर जाएगा। अपनी ताकत जरूर बना के किसी को ना दबाए, ज्यादा ताकत वाले का भुगतान न करें, अपने दौलत के नशे में आके मरूर ना बने, इसलिए कि हमसे ज्यादा पैसे वाले दुनिया में पड़े। बेशक अपने खूबसूरत चेहरे को लेकर मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, हैंडसम दिखता हूँ, उसको लेके कभी उम्र में ना है, हमसे अच्छे अच्छे कब्रों में सो जमीन खा गई आसमान, मौतें हो गई, मौतें कई हो चुकी है हमारे यहाँ। मैं बेदार नहीं करने आया आपको मिंबर पे, बिल्कुल नहीं, खुदा की कसम, इसलिए कि अगर किसी को मौत बेदार नहीं कर सकती तो 10 मिनट की तकलीफ बेदार नहीं कर सकती। मौला फरमाते हैं कि अन्नासु नियामुन, लोग सो रहे हैं, अन्नासु अन्नासु नियामुन, लोग सो रहे हैं, इदा मातुम तबहु, जिस दिन मर जाएंगे तब हम खुलेंगे। दुनिया की हकीकत क्या है ये पता चलेगा जब दुनिया आपसे जो किधर बना के भेज दिया गया दुनिया हिफाजत करो, जब तक जिंदा हो फिर दूसरे को देख रहा है, किसी के ऊपर दुनिया का आजाद बना है, यहाँ इंसान का नहीं बना। तो बदल में कीमती चीज क्या, सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? हाथ पांव। अगर आपका मेरा अकीदा ये है तो यकीनन नतीजा भी एक ही होगा। बताइए हाथ सबसे ज्यादा कीमती है या कौन सा सबसे कहते हैं ये सब सबसे ज्यादा कीमती, शायद कोई कहे कि नहीं आंखें सबसे ज्यादा कीमती, आंखें ना हो जिंदगी, कोई कहे नहीं ये दिमाग ये ना हो, शायद कोई कहे कि नहीं, मैं ले जाता हूं दिल, अगर दिल नहीं होगा दिल धड़केगा तो इंसान मर जाएगा, सबसे ज्यादा कीमती शायद दिल। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, इनसे भी ज्यादा कीमती चीज अल्लाह ने हमें दी है। इन सब चीजों से इन सब चीजों से भी ज्यादा कीमती चीज अल्लाह ने दी है। अगर अकेला आपका मिल जाए, क्या आपने कभी सुना है कि हाथ दे के जन्नत मिल सकती है? क्या सुना है कि पैर दोगे तो जन्नत मिल जाएगी? क्या सुना है कि सब दोगे जन्नत मिलेगी? क्या सुना है दिल दोगे जन्नत नहीं? एक आंसू का कतरा बने हुसैन में बहाओगे जन्नत मिल जाएगी। बेशक तो क्या कभी शुक्रिया का जज्बा दिल में आता है? दादी लेते हैं क्या शुक्रिया का जज्बा कभी दिल में आता है? अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतनी कीमती चीज मेरी आंख में रख दी है कि उससे जन्नत खरीद सकता हूं। दुकान पे जाते हैं सौदा लेने के लिए, जेब में पैसे नहीं है, इस पे बस शिकवा, सब कुछ तो अल्लाह ने दिया, ये पूरा कदम, ये हाथ पांव, ये सब कुछ किसने दिया है? उसके अलावा ना बताइए किसने दिया है? थोड़ी सी मात्रा प्रदान करनी है आपने, उसने सब कुछ दिया है। और एक पैसे का आजमा लिया, उस पे हमारे बीचपन दिखा दिया, तो अल्लाह ने हमें नहीं दिया। अल्लाह हम ही महरूम होते हैं, हम ही परेशान होते हैं, हमसे ऐसा होता है, भाई सब कुछ उसी का दिया हुआ है, वो ले ले तो तुम रोकने वाले नहीं हो, वो दे तो तुम मना करने वाले नहीं हो। और कभी कहीं से आता हुआ पैसा और दौलत रुक जाए ना तो किसी को उसका इल्जाम मत दिया करो, इसलिए कि किसी की औकात नहीं कि अल्लाह दे और तुम रोक ले। वाह बाबा सुभान अल्लाह, किसी के ऐसे नहीं है, अगर अल्लाह तुम्हें देना चाहे तो वो रोक दे, वो कादिर होता है, वो रोक नहीं सकता। कितनी कीमती चीज की आंसू सोचिए कि इसको अगर निकालोगे तो जन्नत नसीब हो जाएगा, मुकद्दर। अभी आप एक आंसू का मजा में पाए, ज्यादा नहीं है, और मासूम ने तेरे फरमाया एक आंसू, ये क्या है कि अश्क लगा, ए अल्लाह शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी आंख के इस काले कुएं में यूसुफ अश्क के अज़ाब पर रखा है। सुभान अल्लाह, नहीं सब नहीं पहुंच रहा है, मुझे पता है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी इस आंख के काले कुएं में यूसुफ अश्क के अज़ाब पर रखा है, और तेरा शुक्र है कि तूने फिर काले हुसैन में से निकलने की तौफीक दी है। नहीं पहुंच पाए, हमारे जिम्मा का है। तेरा शुक्र है कि सबके नहीं निकलते आंसू, तेरा शुक्र है तूने हमें हुसैन में इस यूसुफ को निकाला है। यूसुफ वो भी थे जो कुएं से निकले थे,
यूसुफ ये भी है जो मेरी आंखों से निकला है, मगर दोनों यूसुफ के निकलने में फर्क है। जब वो यूसुफ निकला तो मिस्र के बाजार तक पहुंचा, जब ये निकला तो सहरा के रोमा पैदा होने से पहले दुआ लेके आए हो, जीने की दुआ लेके आए हो। छठ सप्ताह फरमाते हैं, किसी शिया ने कहा कि मौला क्या हम बीवी को मां कह सकते, तो हाँ कह सकते हो। मौला कह सकते, क्या तुमने नहीं सुना नबी ने फरमाया मैं अली उम्मत के बाप है? क्या सुना आपने? अली उम्मत के बाप है तो ज़हरा उम्मत की मां है। और दलील को खुदा के साथ याद रखिएगा, कहा कि जो अपने बाप की मां कहलाई जा सकती है, क्या शिया में नहीं कहलाई जा सकती है? सुभान अल्लाह। में अभी हाँ ज़हरा खुदा की कसम मर्तबे बहुत है। पैदा होने से पहले दुआ लेके आए, माँ भी जब दुआ देती है तो वो दिन होता है मेरे बच्चे पर बात चढ़े रिश्ता जो है, लेकिन पैदा होने से पहले दुआ की है ज़हरा अज़ादार एक अली की दुआ अल्लाह, एक अली की दुआ अल्लाह, एक अली की दुआ अल्लाह है। अली की दुआ को अलगदार कहते हैं, ज़हरा की दुआ को अज़ादार कहते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। ज़हरा की दुआ को अज़ादार की बहुत बड़ी है, खुदा की कसम बयान ही नहीं किया सकती। एक आंसू का कतरा बहे ज़हरा ने दुआ की, जिसे ज़हरा दुआ दे उसे कोई मिटा नहीं सकता है। आज पूरी कायनात में देखें किसको टारगेट किया जा रहा है, किसे बंद किया जा रहा है? किसी ने कहा कि मौला बताइए कि जब ऐसा जमाना आए कि हक का पता न चले तो कैसे पता चला कि हक किधर है? तो मैं हक को मार अली बताइए, मार हक कैसे समझ लिया आपने? हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। फिर फरमाया अल्लाह हुक्मत का हक है मदार अली, ऐ अल्लाह हक को वहां मोड़ दे जहां अली जाए। ये किसका जवाब है? उसका जवाब तो ये कह रहा था हमेशा जो हक किधर है या अली के पास, तो नबी ने कहा हक को वहीं मोड़ दे जहां अली है। हक को वहां मोड़ दे जहां, तो पहचानना मुश्किल नहीं है, जहां अली है वहां पर। तो सवाल करने वाले का या रसूल अल्लाह अगर कोई ऐसा मौका हो, अगर कोई ऐसा मौका हो हम ना पहचान सके कि हक इन दोनों पार्टियों में से किधर है या दुनिया में हक किसके पास है, हम समझ ना पाए तो क्या करें? तो फरमाया ऐसे मौके पे देखना कि बातिल के तीरों का रुख किधर है। मैंने तो बात कह रही ऐसे मौके पे देखना कि बातिल के तीरों का रुख किधर है। तुम्हें हो सकता है पता ना हो हक कहाँ है, बातिल को पता है कि हक पे कौन है। तुम्हें शायद पता ना हो कि हक किधर है, मगर बातिल को पता है कि हक किधर है। आज दुनिया परेशान है, हक किधर है, हक किधर है, अभी फैसला हो जाता है किधर है। दुनिया में बातिल न सऊदी अरब की तरफ कोई मिसाइल चलाता, न मिस्र पे कोई हमले करता, न इधर कोई बंदोबस्त करता, न उधर कोई बंदोबस्त करता। उसकी तोपों के रुख इधर है ईरान की तरफ, उसके मिसाइलों के रुख इधर है ईरान की तरफ, दुनिया के मिसाइलों के रुख ईरान की तरफ है। पता से पूछा गया कि भाई उधर से मिसाइल आ रही है, तुम रोक क्यों नहीं पाए? क्या तुम्हारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं था? था तो मगर हमने ईरान की तरफ लगा रखा था। दुनिया अभी नहीं समझी हक किधर है, जिधर सबकी तोपों के रुख है हक उधर ही है। ये कौन सा बात है मोहम्मद वाले? तो ये वजह थोड़ी है अली वाले हैं, आसान थोड़ी अली वाला आसान नहीं है, लेकिन फर्क है जब हम अली वाले होते हैं तो क्यों पूछा है कि दाना कटा पानी है। अली ने ही शुक्रिया बात शुक्रिया सुनी, अली ने कभी अपने चाहने वालों को शरीर में नहीं मिली, तो चाहने वालों को भी चाहिए कि मैदान महशर में
نبی سے خوب آ رہا ہے یہ پیغام لے جائیے شاید کوئی بات کرنے کے میں بتا دوں لیکن یہ پیغام ہے کہ عالم نے ہمیں ایک علی سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، علی سے بڑا ثابت کوئی نہیں، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا مفتی کوئی نہیں، علی سے بڑا متقی کوئی نہیں، علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں، علی سے بڑا تقویٰ علی کوئی نہیں، علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں، علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں، علی سے علی مولا ہے، علی آقا ہے، علی کعبہ ہے، حسنین کے بابا ہے، سارے فضائل علی کے ہیں، علی کے جانے والے کیا ہے؟ محشر میں جائیں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں بھائی، کیسے قابل ہم والے ہیں، ہمارے علی کہیں کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ تھوڑا سا ایک ہمیں ٹھیک کرنا، یہ ہمیں تھوڑا ٹھیک کرنا۔ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا بلند ہوتا ہے دل آسمان ہوتا ہے، کمر میں باندھ کے بیٹھا حبیب نے یہ کہا علی ہو دل میں تو بوڑھا جوان ہوتا ہے، سبحان اللہ، علی ہو دل میں غائب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے پتہ نہیں قوم ہے جو جی رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سر ہمارے ایسے قوم والے ایسے ہیں سارے کچھ پتہ نہیں، بس یہ کام ہے سارا یہ کام کرنا ہے سداری کرنے کو ختم ہو جائے، علی کے پیغامات کو پتہ ہی نہیں، عمر کا آتا ہی نہیں، اتنا قرآن عمر کا آتا، میں چاہ رہا تھا قرآن دن لے کے جب آیا تو ترجمہ کروں، لیکن پھر سوچا کہ نہیں کیا قرآن پڑھ دیں کیونکہ وہ پیغام ہے وہ نہیں ہے نا، تو اس کی موتیں ہوتی جا رہی ہیں، موت یہ نہیں بلکہ دل مر رہے ہیں، انسانیت ختم ہو رہی ہے، رشتہ داری ختم ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، ایک دوسرے کا حق چھپا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں، پہلے کا حق نہیں دے رہا، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے فقط آزاداری خود بنا رکھا ہے، یہ کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ ہو یا نہ کچھ کام۔ ہم جو در حیدر کی طرف دیکھ رہے ہیں پیاسی ہیں سمندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ تشنگی ہے جب دیکھ رہے ہیں ہم جو در حیدر کی طرف دیکھ رہے ہیں پیاسی ہیں سمندر کی طرف، پیاسی ہیں سمندر کی طرف دیکھ، پتہ نہیں کیسے آپ سنیں گے، پیاسی ہیں سمندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے دشمن کو رلایا کہ جنا سے عباس بھی اصغر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے دشمن کو رلایا کہ جنا سے عباس بھی اصغر کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ وزن اٹھا رکھا ہے چلو میں چلی نے، کائنات کا سب سے حسین منظر ہے جو منبر پڑھا جاتا ہے کہ پیاسے کی چلکوں میں پانی ہے، وہ وزن اٹھا رکھا ہے، ہم جو در حیدر کی طرف دیکھ رہے ہیں پیاسے ہیں سمندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ وزن اٹھا رکھا ہے چلو میں چلی نے کہ حیدر در خیبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اٹھا رکھا ہے چلو میں چلی نے، کیا بات ہے بولا کو سمجھیں گے، وہ وزن اٹھا رکھا ہے جو نہیں سمجھے انہیں سنا، وہ وزن اٹھا رکھا ہے چلو میں چلی نے کہ حیدر در خیبر کی طرف، ہٹ ہٹ کے جگہ اپنی بدلتے ہیں سپاہی، ہٹ ہٹ کے جگہ اپنی بدلتے ہیں سپاہی، عباس کو لشکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی کی دعا کا نام علمدار ہے، زہرا کی دعا کا نام، کچھ کرنا تو پڑے گا، ایسے نہیں کہ بس بابا زندگی میں چینج آنا ہے، زندگی میں بدلاؤ، کسی زندگی کا ذریعہ کسی تھوڑا تو گھوم کے کتنے ہمارے دن چلتے رہے، کچھ نہیں کر کے گئے ہم، وہی زندگی وہی گردش ہے، کچھ چینجنگ ہونی چاہیے، دل نیک ہونا چاہیے، ایسا ہم نے سیکھنے کہا کہ آپ کو جوان سے کیا چاہیے؟ دولت، ان کی طاقت، ان کا ہجوم، ان کا پاکیزہ دل، ان کا پاکیزہ دل چاہیے، ایک ایسا نوجوان چاہیے مجھے کہ جو پاکیزہ دل، اس کا دل بڑا پاک ہو، اس کی نظر بہت پاک ہو، اس کا شعور بڑا ہو، بھیڑ نہیں چاہیے، بھیڑ نہیں چاہیے، ابن حضور کو جانتے ہیں، قیامت تک کے لڑ رہے ہیں اس کے ابن حضور، باپ کا نام ہو رہے بیٹے کا نام عبید اللہ، ابن حضور، باتیں پڑھوں گا گفتگو تو وہی گئی، ابن حضور جس سے امام حسین نے فرمایا رہے کربلا میں ملا، کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو میں نہیں آ سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اکبر ہیں، میں نہیں آ
सुना हूँ, मेरी तलवार आ रही है, ये बिजनेस करता था ताकि सियासतों से महफूज रहे कि हम किसी की साइड नहीं है, उसके बिजनेस करता था, वो सामान तेरा लेके आता था, हमारा ये मेरे पास दौलत है, ये आपके काम आ जाएगा, ये आप जान तो आप, लेकिन मैं आपके साथ आज क्या ज़्यादा सब ऐसी करती है, मौला हमसे चंदा ले लीजिए, मौला हमसे ये ले लीजिए, हम ये खर्च कर देंगे, वो कर देंगे, हम नहीं आए, हम नेक रास्ते पर जैसे पैदा हुए थे और जैसे हम बड़े हुए थे, जो गंदगी दिमाग में है, जो झूठ, जो फरेब, जो दूसरे को धोखा देना क्या है, वो हम खत्म नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। जब उसने कहा कि मेरी दौलत दे दीजिए घोड़ा, कहते हैं घोड़ा बड़ी हालत से जुमला मिलता है, लोग बयान करते हैं यहाँ पे, उसने कहा मौला ये घोड़ा इतना अच्छा है कि अगर आप चाहें तो उस पर बैठ जाएं, आपको हाथों से दूर ले जाएगा, और कोई अगर आपसे बच के जाना चाह रहा हो तो आप उसके पीछे दौड़ाएं तो आप उसे पकड़ लेंगे, घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। तो बताइए, मुझे नहीं पता इमाम ने क्या बताया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अली का रहा है, अली ने ना किसी को मारने के लिए पीछा किया और ना जंग से भाग गया, लेकिन मैदान में सुभान अल्लाह। की बात है, लेकिन असल मैसेज यही है हमें ठीक होना है, इसके अलावा कोई है नहीं भाई, अगर कोई आपको कहा कि धोखा दे रहा है, कोई कह रहा है इसके अलावा कोई दूसरा कौन बोला है, दाद दे दो, सुभान अल्लाह कह लो, बाबा कर लो, जन्नत देना मकसद नहीं है हमारा, जन्नत कहते हैं हमारे जन्नत एक टॉफी है, चॉकलेट टॉफी, बच्चे को सुधारने के लिए कहा जाता है कि देखो तुम अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं साइकिल दिलवाऊंगा, तुम्हें टॉफी दूंगा, तुम्हें ये जन्नत एक लालच दिया गया है, जहन्नम क्या है, कुछ भी नहीं है, अज़ाब से डराना है, ये नहीं पास हुए तो पिटाई होगी। जो आपको सोचे कभी मानव का जिक्र बढ़ाए, जो आपको बगैर मांगे ये बदल दे सकता है, वो बगैर मांगे जन्नत भी दे सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए परेशान जब आप होती है, जब एक आंसू में पत्थर मिलती है, ये आंसू का पत्थर किसी इंसानियत की वजह से निकलता है, किसी नेकी की वजह से, मगर अफसोस ये है कि वो नेकी चंद लम्हों की होती है, अफसोस यही है वो नेकी चंद लम्हों की, ये समा वो समा क्यों आपने का माना जाते हो समा देने वाला है, वो तो बेपनाह समा देते हो, तो समा आया कितना चाहिए, अल्लाह के पास सब समा मौजूद है, तो चाहे ऐसे देखे, कौन सा नेक काम किया था वो चेहरा मिला था, कौन सा नेक काम किया था कि हाथ पैर मिले, अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा बना देता कि महफिल में बैठने के काबिल ना रहे, लेकिन आज आराम से बैठते हो, महफिल में जाते हो, लोग मजाक नहीं बनाते, शुक्र कीजिए, एक भाई एक नेमत को याद करें, शुक्र की तकलीफ बढ़े, अगर इंसान एक चाहिए बस बनना है, क्योंकि शुक्र इंसान को चेंज करता है, ये पैगाम दे दिया, शुक्र इंसान को चेंज करता है, अगर आपके अंदर शुक्र करने की आदत हो जाएगी ना, तो अंदर से आपके अंदर गुरूर नहीं आएगा, अगर किसी ने आपको 100 रुपये दिए हैं तो उसे आप कहते हैं थैंक यू शुक्रिया, तो जब तक शुक्रिया का जज्बा रहेगा आप मगरूर नहीं बनेंगे, दौलत आने के बाद मगरूर बनता वही है जो नाशुक्र हो रहा है, बेशक हर चीज का शुक्र, आपको का शुक्र, आंखों का शुक्र, कानों का शुक्र, दिल का शुक्र, ये बात भी है जो अच्छे लगे आने के सामने खड़ो तो अच्छा लगे याद रखो, और गुफ्तगू को शुरू में सबसे पहले सबसे बड़ी नेमत रसूल खुदा ने कुरान दिया, ऐसे बैठते हैं भाई, दुनिया में शर्मिंदा नहीं है अपने, आज अपडेट्स हो, जैसे मोबाइल अपडेट हो रहे हैं ना, ऐसे लोग अकीदे के अपडेट हो रहे हैं, लेकिन हमारा अकीदा अपडेट नहीं हो रहा है, जो अहले बैत ने दिया है वही है, हम उसमें कभी शर्मिंदा, हम लोग रोजे के टाइम में बात करते हैं कि इस्लामी वो सही है, वो लोग करते हैं, अब ये बात हो रही है, लेकिन कभी आपने सुना आपके यहाँ ये बहस हो गई, हम गलत करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, शुक्र पे जाते हैं, ये तो चीज हमारे लिए शुक्र वाली है, ऐसा तो शुक्र है, उन्हें हुसैन ने कहा, मगर हुसैन को कुर्बानी न देते, ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ, अगर हुसैन को कुर्बानी न देते तो ये आंसू कहाँ से आए, दुनिया में ये सब है, किसी को बुला कर देते हैं, आजादार किसी को क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हुसैन के अकबर में आंसू बहा रहा है वो कभी किसी का वालिद नहीं बन सकता, ये ऐसा था कि पहले ही कदम हुसैन में बैठा हो रहा है, ये किसी के दिल को क्यों दुखा सकता, नहीं दुखा सकता, हाँ करबला के मैदान पर हुसैन का अपराध खुल गया,
یہ جملہ ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور سے گھروں میں ایک میت نکلتی ہے. عام طور سے کسی گھر سے ایک میت نکلتی ہے تو گھر کا حالت کیا ہوتا ہے؟ سب بکر کر ہوتے ہیں, کوئی نمٹ کر ہوتا ہے. سوچو اس گھر کا کیا حال ہوا ہوگا جہاں 72 کا جنازہ پڑا ہوا ہے. شیو اعلان کرتا ہے میرا دل نہیں بھرا حسین کو قتل کر کے, میں چاہتا ہوں زینب کو اور تکلیف دوں. کسی نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تکلیف دے تو دل کا انہیں وہاں سے گزار جہاں ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا کہنا اللہ نے آپ کا رسول نواز ہے بہن کو وہاں سے گزارا گیا. شیخ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ حسین کا لاشا 9 حصوں میں پڑا ہوا تھا جب سر وہاں سے گزارے گئی تھی. بڑے ہاتھ کے لوگوں کے کہہ رہے کہ بھیا حسین لاش میں سب کے چارہ ہوگی دھوپ پہ تیرے اوپر ضائع کرتے. بس یہ نظر جو کہ آپ کیا ہو میں آسوں عجیب مقدر ہے امام حسین کا. لاش 9 ٹکڑوں میں تبدیل. روایت میں لکھ دیا 9 حصے پڑے ہوئے ہیں لاش. ادھر ہاتھ پڑا ادھر پاؤں پڑا ادھر سینے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, لیکن 9 حصے نہیں تھے. ایک ٹکڑا اور تھا جو 9 کے نیزہ پہ اٹھا جو 9 کے نیزہ پہ. ایسے عالم میں آپ ذرا سوچئے اگر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے نا میت بالکل صحیح سالم ہوتی ہے مگر جلدی سے بیٹیوں کو منہ نہیں دکھایا جاتا ہے. بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی. کیا مقدر سے کی طاقت ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی ہو رہی تھی. بابا امام سجاد فرماتے میں مر جاتا وہ منظر نہ دیکھتا جب سکینہ میری بہن لاشے بابا سے لپٹی ہوئی تھی اور ظالم ایک لوہے کا تازیانہ لے کے سکینہ کے پاس گئے. لوہے کا تازیانہ سکینہ کے خود کو ظالم نے مارا اور جب لوہے کا تازیانہ لگا وہ سکینہ نے قرآن کو روک کیا اور کہا اے چچا آئیے میری مدد کیجیے ظالم نے تازیانہ مارا. سکینہ نہیں ہاں ہمارے یہاں بھی سب کر کے میں سکینہ نہیں. روایت کہتی ہے سکینہ نہیں ہٹی بابا کے لاشے سے لپٹی سارے ماں کہاں سکینہ نکلے. کیا کیا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی جنازہ نکلتا ہے محلے کی بڑی خواتین محلے کے پوری خواتین آتی ہے اور آ کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتے ہیں بیٹے ہٹ جا جنازے کو دفنانے لے جانا. مقدر سکینہ کا مولا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ظالم نے سکینہ کی ظلموں میں ہاتھ ڈالا. اب تو سکینہ کو کہتا تو پہلے کہہ رہا ہے میرے ظالم. الہی آمین. پروردگار ہماری قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نیک دل بنانے کی توفیق عطا فرما. ائمہ معصومین کی ہمیں معرفت عطا فرما اور شہداء کی مجلسوں کی اس کی معرفت ہمیں عطا فرما. واسطے محمد وعلی محمد کا ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. مرحوم کے ساتھ ثواب کے لیے مجھے جتنا ثواب ہے جس کا تیری بات میں شخص کا ہے مرحوم کے روح کو حساب فرما. جو امید بیٹھے ہوئے پروردگار ان کے مظلومین کی بھی مغفرت فرما. ہمارے مظلومین کی یہ جاری کی ان کی مغفرت فرما. ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہمارے مظلومین کی قبروں سے کاشف قبر کو تنہائی کی قبر کو دور فرما. یا اللہ تیرے بارگاہ میں دعا ہے ہمارے مظلومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, مغفرت نازل فرما. ہمارے گھروں میں بھی رحمت نازل فرما. ہمارے گھروں میں بھی برکت نازل فرما. ہمارے بچوں کے کاروبار میں برکت نازل فرما. پروردگار کے واسطے محمد وعلی محمد کا ہمارے گھروں میں جہاں کوئی مریض ہے اسے صحت کام عطا. جو پریشانیاں گھروں میں ہیں چھوٹی بڑی جو بھی یا اللہ پریشانی کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. پروردگار کے واسطے محمد وعلی محمد جو بھی اولاد ہیں اپنے اولاد صالح عطا. جو گرفتار مسائل جہاں بھی کوئی زندان میں مقید ہے اسے رہائی کی خبر عطا فرما. اللہ زمانہ ظلم سے گرفتار ہے یا اللہ جو بھی ظلم کر رہا ہے ظالموں کو نیز کو نابود فرما.
صحبت جن کا صحبت جن بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ انہیں جلد از جلد ظلم سے نجات حکومت اسلامی ایران کی حفاظت فرما اللہ خامنئی کی حفاظت فرما اللہ سیستانی کی حفاظت فرما اور جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ولایت علی پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرما جہاں جہاں روتے ہیں سب لوگوں کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما اس کی آزادی کے اسباب مہیا پروردگار بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی تربت کو سایہ نصیب فرما امام زمانہ کے ظہور میں ناچیز ہمیں مولا کے ہمارے انصار میں شامل فرما ہمیں مولا کے جانثار کرنے کی توفیق فرما ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما یہ پڑھتا ہوا سورہ نام اور یہ مقام پر اللہ اللہ